الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ یعنی امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں والکلام والجدل والخصومۃ فی القدر خاصۃ منہی عنہ عند جمیع الفرق لأن القدر سر اللہ ونہى الرب جل اسمہ الانبیاء عن الکلام فی القدر وكذلك نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومۃ فی القدر وكرهه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعون وكرهه العلماء واهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جملة الأشياء واسکت اما سوا ذالک۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ اور جدال کرنا تمام فرقوں کے نزدیک منع ہے، اس لیے کہ تقدیر یہ اللہ کا راز ہے اور رب ذوالجلال نے انبیاء تک کو تقدیر کے بارے میں کلام کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقدیر کے بارے میں جھگڑنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اس پر کلام کرنے کو ناپسند کیا ہے، اسی طرح علماء اور اہل تقویٰ نے بھی اسے ناپسند کیا ہے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے تم پر بھی واجب ہے کہ اسے تسلیم اور اقرار کرو، اس پر ایمان لاؤ اور جملہ تمام چیزوں میں وہی اعتقاد رکھو جو اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے علاوہ خاموش رہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں ہے اور ایمان بالقدر ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ چنانچہ بہت سی آیات ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کو ثابت کرتی ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، البتہ اصل نیکی جو ہے اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت، فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ چنانچہ اس عظیم آیت کے اندر اللہ نے بہت سارے احکام بتلائے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر تقدیر کا ذکر کچھ خاص آیتوں کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی جو بھی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ پہلے سے ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ یعنی ایک تقدیر پر مومن جب بھروسہ کرتا ہے تو پھر اسے جو چیز اس سے پہنچ جاتی ہے تو اسے کوئی اس پر غم نہیں ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو اسی تقدیر کی وجہ سے، تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے جزا فضا نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں مبتلا بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا تقدیر پر پورا ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ اس کو دولت اور نعمت مل جائے تو اس پر اتراتا بھی نہیں ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلے سے تو مقدر تھا، اور پھر اس کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں وہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اس سے نہ ہی نعمت ملنے پر زیادہ وہ اترانے والی اور تکبر والی کیفیت اس کے سامنے حاصل ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، اور نہ ہی مصیبت آنے پر وہ جزا فضا کرتا ہے۔
تو تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا، لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ تم سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم اس پر غم نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر اللہ تمہیں کچھ نعمت دے دے تو اس پر اطرانے نہ لگو۔ تو یہ چیز ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جنہیں تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ کچھ پا گئے تو اس پہ اترانے لگتے ہیں، اور اگر کچھ چلا جائے تو اس پہ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سے تو جان بھی دے دیتے ہیں، خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ تو ایک مومن جو ہے، آپ دیکھیں گے مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ خودکشی اور ڈپریشن وغیرہ کی کیفیت زیادہ نہیں پائی جاتی ہے، دراصل اسی تقدیر پر ایمان لانے کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب کے اندر ضبط کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی تر اور نہ خشک، مگر یہ کہ یہ ساری چیزیں ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی اس عظیم رکن کی تفصیل اور وضاحت میں بہت ساری آیتیں ہیں یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا، اور جو تقدیر کا انکار کرے اور اس پر مطلق طور پر ایمان نہ لائے وہ اسی طرح جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے، یا اس کی کتاب کا منکر ہو یا آخرت کا منکر ہو، سب برابر ہے، کیونکہ تقدیر بھی ایمان کا، تقدیر پر ایمان لانا اسی طریقے سے ہے جیسے آخرت پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان کا یہ ایک رکن ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے علم کا انکار کرے اور تقدیر کا انکار کرے، جو کہ حقیقت میں اللہ ہی کا علم ہے، تو وہ کافر ہوگا، لیکن متأخرین معتزلہ اس کی تعویل کرتے ہیں اور مختلف تعویل کے ذریعے اس کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل السنہ اسی وجہ سے ان کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ راجح قول کے مطابق ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور جہاں تک متقدمین قدریہ کا تعلق ہے، جو اللہ کے علم، اس کی مشیت کا انکار کرتے ہیں، سلف ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اسی میں سے امام شافعی کا ایک قول بھی ہے کہ ان سے علم کے ذریعے مناظرہ کرو، اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو شکست کھا جائیں گے، اور اگر انکار کرتے ہیں تو خود ہی جو ہے کافر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے، اور اس تعلق سے کوئی جدال اور جھگڑا جائز نہیں ہے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ اور جدال کرنا تمام فرقوں کے نزدیک ممنوع ہے۔ علمی جھگڑا کسی بھی مسئلے میں جائز نہیں ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں خصوصی طور پر صحابہ کے اقوال مروی ہے، انہی میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث بھی ہے جو کہ مختلف حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ یحییٰ بن عمرو اور حمید بن عبد الرحمن حمیری، یہ دونوں آپ کے پاس آئے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور بتلایا کہ ہمارے ملک عراق میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی باریکیاں نکالتے ہیں، اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سارے کام یوں ہی ناگہاں ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جب ایسے لوگوں سے ملو جا کے تو کہہ دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں ہیں، اور قسم اللہ کی ایسے لوگوں میں سے جن کا ذکر تم لوگوں نے کیا ہے، تقدیر کے جو قائل نہیں ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، پھر اسے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔
کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر تقدیر پر ایمان لائے ایمان کامل نہیں ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ آپ کے نزدیک کافر ہیں، اسی لیے آپ نے ان سے اپنی برات کا اظہار کر لیا اور کہا کہ جب ایسے لوگوں سے بولو تو کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں ہی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ مومن اگر گنہگار بھی ہو تب بھی اس کا عمل مقبول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو ہے مخلص ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تقدیر بلکہ منکرین تقدیر پر کس طرح سے بات کر رہے تھے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث مروی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے، وہ لوگ اس وقت تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، یا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم قرآن کے بعض حصہ سے ٹکرا رہے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر ہونے کی ایسی خواہش اپنی جی میں نہیں کی جیسی اس مجلس سے غیر حاضر ہونے کی خواہش کی، یعنی ان کی خواہش کی کاش میں اس وقت وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سخت غضبناک ہوئے اور اسے بہت ہی ناپسند کیا تھا جو لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، اور تقدیر پر لوگوں کی گفتگو پر آپ نے نکیر بھی کیا، اس لیے کہ تقدیر کا معاملہ اللہ پر ایمان لانے اور اسے تسلیم کرنے پر منحصر ہے، اس لیے کہ یہ امر غیبی ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لہٰذا اس پر اسی قدر ایمان لایا جائے جتنا اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ازل سے جانتا ہے، سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔